عمان عرب دنیا کی سب سے قدیم آزاد ریاست ہے جس کی تاریخ 1,00,000 سال پرانی ہے۔ عمان اپنی تاریخی تجارت، پہاڑوں اور صحراؤں کے وسیع مناظر، جدید تعمیراتی جواہرات، ثقافتی تحفظ کے لیے وابستگی، روایتی اور جدیدیت دونوں کو اپنانے والی گرمجوشی سے ثقافتی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ عمان مشرق وسطی میں سب سے زیادہ دلکش ممالک میں سے ایک ہے۔ جغرافیہ طور پر سلطنت عمان یہ عرب کے مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اپنے متنوع جغرافیہ کے لیے جانا جاتا ہے۔ عمان جزیرہ نما عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یمن کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ ایران اور پاکستان کے ساتھ سمندری سرحدیں مشترک ہیں۔ حکومت عمان ایک مطلق بادشاہت ہے اور سلطان حسن بن طارق السید 2020 سے حکمران ہے۔ عمان کی سرکاری زبان عربی ہے اور استعمال ہونے والی کرنسی عمانی ریال ہے۔ عمان کی آبادی 4.6 ملین کے لگ بھگ ہے۔ مسقط عمان کی بندرگاہ کا دارالحکومت، پہاڑوں اور صحراؤں سے گھری خلیج عمان پر واقع ہے۔ قدیم زمانے کی تاریخ کے ساتھ، جو اپنی چمکیلی مارکیٹ کی جگہوں، جسے سوکس بھی کہا جاتا ہے، اور مزیدار سمندری غذا کے لیے جانا جاتا ہے۔ مسقط اپنے قدیم اور جدید ڈھانچے کے لیے مشہور ہے، جیسے کہ پرتگالی قلعے 16ویں صدی میں بنائے گئے تھے۔ خستہ حال پہاڑوں کے نیچے واقع مسقط مشرق وسطی کے قدیم ترین اور دلکش شہروں میں سے ایک ہے۔ آب و ہوا عمان میں موسم گرما کے مونسون اور گرم، گرد آلود ہواؤں کے ساتھ ایک ذیلی ٹراپیکل، خشک آب و ہوا ہے۔ ساحلی علاقے عموماً مرطوب ہوتے ہیں، جبکہ اندرونی علاقے انتہائی گرم ہو سکتے ہیں۔ جون سب سے گرم مہینہ ہے، جس کا اوسط درجہ حرارت 35 درجہ ہے، اور سرد موسم میں درجہ حرارت 21 درجہ اوسطاً ہوتا ہے۔ عمانی فن تعمیر عمان میں فن تعمیر روایت اور جدیدیت کو خوبصورتی سے ملا دیتا ہے۔ مسقط میں سلطان قابوس گرینڈ مسجد ایک بہترین مثال ہے، جو پیچیدہ اسلامی ڈیزائن اور جدید انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز رائل اوپیرا ہاؤس کی نمائش کرتی ہے۔ تاریخی قلعے یہ ملک اچھی طرح سے محفوظ تاریخی قلعوں سے بھرا ہوا ہے، جیسے کہ نزوا اور بالا قلعہ، عجب کیسل، اچھی طرح سے محفوظ قلعہ جو کہ 1675 میں بنایا گیا تھا، جو ملک کی شاندار تعمیراتی اور فوجی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ دلکش نظارے، صاف پانی اور سرسبز و شاداب وادیوں والی بے شمار وادیوں کا گھر، وادی شب اور وادی بنی خالد خاص طور پر اپنے شاندار مناظر، چھپے ہوئے غاروں، قدرتی تالابوں، جنگلی کیمپنگ اور پیدل سفر کے بہترین تجربے کے لیے مشہور ہے۔ عمان ایڈونچر کے لیے مقبول ہے۔ سللہ کھجور کے درختوں اور صحراؤں سے ڈھکے ایک طویل ریتیلے ساحل پر واقع ہے، جو عمان کے دیگر حصوں اور بیرون ملک سے بہت سے سیاحوں کو مونسون کے موسم میں جون سے ستمبر تک اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ علاقے کی آب و ہوا اور مونسون شہر کو غیر ملکی سبزیاں اور پھل جیسے ناریل اور کیلے اگانے کی اجازت دیتا ہے۔ دھوفر کا تاریخی مرکز سللہ قدیم زمانے میں عمان کے منبع کے طور پر مشہور تھا، اور اسے 13ویں صدی میں مارکو پولو نے ایک خوشحال شہر کے طور پر بیان کیا تھا۔ گرمجوشی سے مہمان نوازی عمانی ثقافت کی بنیاد ہے، کیونکہ مقامی لوگ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ روایتی لباس ثقافتی فخر کا ایک واضح اظہار ہے، اور روایتی عمانی کافی کی تقریبات سماجی تعاملات میں گرمجوشی کا اضافہ کرتی ہیں۔ روایتی لباس عمانی مرد اکثر مخصوص دشدشا، ایک لمبا سفید لباس پہنتے ہیں، جبکہ خواتین عباءہ پہنتی ہیں۔ یہ روایتی ملبوسات نہ صرف عملی ہیں بلکہ ملک کے ثقافتی ورثے کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ عمان اور برطانوی سلطنت
1891 میں عمان اور مسقط ایک برطانوی محافظ بن گئے۔ عمان نے برطانوی اثر سے 1951 میں مکمل آزادی حاصل کی۔ معیشت عمان کی معیشت روایتی طور پر تیل اور گیس کی برآمدات پر انحصار کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں سیاحت، ماہی گیری اور دیگر غیر تیل کے شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معیشت کو متنوع بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ روایتی بازار پرانے زمانے کے سوک عمانی ثقافت کا حصہ ہے۔ مسقط میں واقع مترا سوک کو دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نزوہ سوق، چاندی، مٹی کے برتنوں اور زندہ جانوروں کی منڈی کے لیے مشہور ہے۔ عمانی دستکاری، زیورات، لباس، مسالے اور نوادرات کی تلاش اس دورے کو ایک متحرک ثقافتی تجربہ بنا رہی ہے۔ جیب الاخضر عمان کا دورہ کرتے وقت ایک خاص بات جیب الاخضر ہے، جسے گرین ماؤنٹین کہا جاتا ہے، جو الحجر پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ چونا پتھر کا یہ پہاڑ اپنے چھت والے باغات، گلاب کے پانی کی روایتی ڈسٹلریز اور اس کے لیے مشہور ہے۔ دلکش نظارے یہ 2980 میٹر کی اونچائی تک بڑھتا ہے۔ کچھووں کے گھونسلے کی سائٹس عمان میں کچھووں کے گھونسلے بنانے کی کئی اہم سائٹیں ہیں، جیسے راس الجنس ٹرٹل ریزرو۔ یہ مرکز ایک منفرد تجربہ پیش کرتا ہے، مکمل قدرتی ماحول میں سمندری کچھووں کے گھونسلے کا دلکش منظر ہے۔ عمانی کھانا منفرد عمانی ثقافت کے عجائبات میں سے ایک غیر معمولی منہ کو پانی دینے والا روایتی کھانا ہے۔ کھجور، حلوہ اور کافی سے لے کر چاول اور گرے ہوئے گوشت تک، عمانی کھانے ہندوستانی، فارسی اور افریقی کھانوں کی روایات سے متاثر ذائقوں کا ایک خوشگوار امتزاج ہے۔ خنجر خنجر عمانی ورثے کی علامت ہے اور اسے اکثر روایتی لباس کے حصے کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس کے دو دھاری بلیڈ اور چاندی کی زینت سے ہے، جو ملک کی کاریگری کی عکاسی کرتی ہے۔ عمان بڑے پروڈیوسر کے طور پر ایک بھرپور تاریخ رکھتا ہے، تاریخی اہمیت کے ساتھ ایک قیمتی رال۔ دھوفر کے علاقے میں واقع قدیم شہر سلالہ عمان کا ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ پرندوں کو دیکھنے والوں کی جنت 3 براعظموں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان واقع مقامی پرندوں کی زندگی نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے اور نقل مکانی کے بہت سے راستے اوپر سے اڑتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو سفر کے دوران پرندوں کو دیکھنے اور مقامی جنگلی حیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، عمان ایک شاندار منزل ہے۔ عمان کی نشت ثانیہ سلطان قابوس بن سعید کی قیادت میں عمان نے اپنی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کو جدید بناتے ہوئے ایک شاندار تبدیلی کی، جسے عمانی نشت ثانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سمندری میراث عمان ایک ایسا ملک ہے جو سمندر سے گہرا جڑا ہوا ہے۔ قدیم بندرگاہی شہر قلہات کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا، جو بحر ہند کو بحیرہ عرب سے ملاتا تھا۔ ساحلی شہر سور اپنی متحرک جہاز سازی کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ عمان کا قومی جانور عربی آسفید اوریکس ہے۔ اوریکس ارد گرد کے کئی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کا قومی جانور بھی ہے۔ عربی اوریکس ایک عام صحرائی ہرن کی نسل ہے، جس کے کندھے کا کوہان اور لمبے سیدھے سین ہوتے ہیں۔ آپ انہیں عرب کے صحراؤں میں آزاد گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اونٹ کی میراث عمان میں اونٹوں نے ملکی معیشت، معاشرے اور لوک داستانوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریسنگ اونٹوں کی افزائش خطے میں ایک بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے۔ آپ اونٹوں کو تقریباً ہر جگہ، ساحل کے قریب، پہاڑوں میں، صحرا میں دیکھ سکتے ہیں، اور سڑکوں پر بھی۔ عمانیوں کا اونٹوں سے گہرا تعلق ہے، جنہیں صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ مسندم عمان میں ایک شاندار جزیرہ نما کو اکثر اس کے فجور جیسے داخلی راستوں اور ڈرامائی مناظر کی وجہ سے ناروے آف عرب کہا جاتا ہے۔ خلیج عرب اور حجر پہاڑوں کے درمیان واقع یہ کرسٹل صاف پانی، چونے کے پتھر کی چٹانیں اور ماہی گیری کے دلکش گاہوں کا حامل ہے۔ ڈھو کروز جیسی سرگرمیاں اس کی قدرتی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں،
جبکہ خاص کیسل جیسے تاریخی مقامات ثقافتی بصیرت پیش کرتے ہیں۔ مسندم بیرونی شائقین کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جو عمانی روایات کے ساتھ ایڈونچر کو جوڑ کر اسے ایک منفرد اور دلکش منزل بناتا ہے۔ سفر کرنا محفوظ ہے۔ عمان مشرق وسطی کا 5واں محفوظ ترین ملک ہے، جو اسے دیکھنے کے لیے انتہائی محفوظ جگہ بناتا ہے۔ جرائم کی شرح بہت کم ہے اور ثقافت سیاحوں کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ عمان یقینی، منفرد، پرفتن اور ناقابل فراموش سفر کے لیے ایک کم درجہ کی منزل ہے۔ لہذا چاہے اب فطرت سے محبت کرنے والے ہیں جو پرندوں کو دیکھنے، کچھوؤں کے گھونسلے کے لیے دنیا کے بہترین ملک کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، یونیسکو کے تاریخی ورثے کی جگہوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا صرف ایک پرجوش اور خوش آئند ملک کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، عمان کے پاس اب کی ضرورت ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب بٹن کو دبانا نہ بھول۔ اپنے تبصرے یا سوال چھوڑنے کے لیے آزاد محسوس کریں، مجھے آپ سے سننا پسند ہے۔ اور اگر آپ ہر چیز کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کبھی بھی نئے اپلوڈ سے محروم نہ ہوں۔ آپ کی حمایت کا مطلب میرے لیے دنیا ہے۔ اگلی بار تک میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھوں گا۔